السلام علیکم، دس از ڈاکٹر عبدالصمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ غصہ وہ شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے غصے کو کس طریقے سے قابو میں کرنا ہے، اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی اور جو ہے مجھے نصیحت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا لا تغضب، کہ بھئی غصہ نہ کرو۔ تو ان صحابی نے بار بار اصرار کیا، اللہ کے رسول سے پوچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ غصہ جو ہے یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ غصے میں جو ہے انسان سچ نہیں کہتا، انسان وہ باتیں کہہ جاتا ہے جس میں بعد میں بھی اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے، گلٹی فیل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انسان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے غلط کیا ہے، مجھے یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، اور وہ سچ نہیں ہوتا جو انسان غصے میں کہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے نفس پر قابو کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور غصہ نیچرل ہے، سب کو آتا ہے۔ اس کو پوزیٹیولی کس طریقے سے ہم نے یوز کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے پوزیٹیولی چینلائز کرنا ہے، اس کا بھی ذکر ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے میں کروں گا۔ تو غصے میں جو ہے اور غصے کی جو ایک بہت بڑی جو وجہ ہے جس میں ہم اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتے، وہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کا ہمارا ساتھ نہ دینا ہے۔ اکثر لوگوں کا صبر کا پیمانہ اسی لیے ہی لبریز ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ جب وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے، جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے، تو وہ اب صبر کرنا ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص ہے، وہ پورے دن کا تھکا ہوا ہے، گھر پر آتا ہے، اس کے پٹھوں میں بھی درد ہے، سارا دن اس نے کام بھی کیا ہے، اب وہ تھکا ہارا گھر پر آیا ہے۔ اب اگر گھر میں اس کی بیوی کوئی بھی اس کو ایسی بات کہہ دیتی ہے، دو چار کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ایک دم جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے اور جو ایک دم غصہ ہوتا ہے، تو انسان کا سارا غصہ جو ہے اپنے گھر پر نکلتا ہے، اپنی طبیعت کا، اپنی صحت کا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماحول، ہمارے کمیونٹی کی وجہ سے جو اس کو باتیں سہنی پڑتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے خود اپنی کاؤنسلنگ، خود اپنے اوپر جو ہے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ شخص جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، تو اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا، اس کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی خامیاں دیکھیں اور دوسروں کی جو ہے خوبیاں دیکھیں۔ تو اس غصے کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے ڈائٹ، ایکسرسائز، کہ جب ہماری ذہنی صحت ٹھیک ہوگی، ہماری جسمانی صحت ٹھیک ہوگی، تو ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں، ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی ایکسرسائز کا خیال کرنا ہے، ایکسرسائز دن میں کرنی ہے، اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ اچھی محفلوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے باہر نکالیں، ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے جو پوزیٹیو سوچتے ہیں، جو پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے غصے کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص جو ڈائٹ بھی اچھی رکھتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اچھی کتابیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اچھی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اس نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پازیٹیو سوچتا ہے، پازیٹیو لوگوں میں رہتا ہے. تو جب وہ گھر پر آئے گا تو وہ ایک فریش ہوگا، کیونکہ اس کی ذہنی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے. تو اس موقع پر اگر اس کی بیوی اس کو 2-4 باتیں کہہ بھی دے گی تو وہ ان کو ایبزارب کر لے گا. اس میں وہ صبر کرنے کی جو ہے ہمت پیدا ہو جائے گی. اور دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہونا کہ میں غلط ہوں یا میں غلط رستے پر ہوں. غلط رستے پہ ہونے کا احساس ہونا یہ بھی اس کے صحیح رستے پہ ہونے کی دلیل ہے. کہ اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ میں نے غلط کیا یا میں غلط رستے پہ ہوں. مجھے زیادہ غصہ آتا ہے اور اس غصے کو میں نکالتا ہوں، اس غصے کو میں دوسروں کے اوپر نکال دیتا ہوں. اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ غصہ جو ہے انسان کو بہت انرجی دیتا ہے. جب ہم نے دیکھا کبھی غصہ آتا ہے تو ایک دم ہمارے ہاتھ بھی تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں، زبان بھی ایک دم انرجائز ہو جاتے ہیں. تو اس انرجی کا جو ہے پازیٹیو یوز کریں. اس کی میں نے ایک ایگزامپل دیکھی ایک شخص کی کہ اس کا جو ویٹ تھا وہ 100+ تھا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو اسی طریقے سے ریسٹورنٹ پہ کھانے کے لیے گئے. تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ یار تم اگر اپنی صحت ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو فٹ کر لو تو تم بہت اچھے لگو گے، بہت اسمارٹ لگو گے، کیونکہ تمہاری ہائٹ بھی اچھی ہے. تو وہ اسی طریقے سے اپنا کھانا کھانے میں لگا ہوا تھا جو شوق تھا. تو دوسرے شخص نے کہا کہ یہ اپنا ویٹ کنٹرول کرے گا، یہ اپنے آپ کو فٹ کرے گا، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو بنا مقصد کے پیدا ہوا ہے، اور یہ اپنا ویٹ کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، ایسا کوئی مقصد نہیں، یہ ایسے ہی بس کھانا پینے کے لیے پیدا ہوا ہے، بس کھائے گا پیے گا اور سونا ہے اس نے. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے وہ بات پہ اتنا غصہ آیا، اس بات پہ اتنا غصہ آیا اور مجھے اتنی بری لگی وہ بات کہ میں نے اس دن یہ طے کیا کہ میں نے اپنا ویٹ جو ہے کم کرنا. اس نے ڈائٹ کے ذریعے سے، ایکسرسائز کے ذریعے سے، محنت کر کے، ایکسرسائز کر کے، کوشش کر کے اس نے اپنے آپ کو فٹ کیا، وہ اپنا گول اچیو کیا، اور اپنے آپ کو وہ جو ہے اس نے اپنی صحت جو ہے برقرار کی، اور اس کی ماشاءاللہ جو ہے ہائٹ بھی اچھی تھی. تو اگر وہ شخص اب اس غصے کا پازیٹیو یوز نہ کرتا اور ایکسرسائز، ڈائٹ پلان کے ساتھ جو ہے اپنی صحت کو مینٹین نہ کرتا، اور وہی غصہ اس وقت وہ شخص پہ نکال دیتا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ کہا کہ میں بیکار بندہ ہوں، میں بالکل نالائق ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر وہ وہاں پر غصہ شروع کر دیتا، لڑائی شروع کر دیتا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس سے ایک نقصان ہی ہونا تھا. اور لیکن اس نے اس غصے کا پازیٹیو استعمال کیا اور اپنے آپ کو وہ گول اچیو کیا. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے اگزامپل ہے کہ جس سے ہم سیکھیں کہ اپنے غصے کو، جس بات پر اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے، کیونکہ غصہ تب ہمیں آتا ہے کوئی ہمارے مطابق نہ ہو یا ہمارے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہو. وہ کمی ہم سوچتے ہیں کہ یار مجھ میں ایسی کمی ہے، بھلے وہ کمی نہ بھی ہو، ہم ایسا ایزیوم کر رہے ہوتے کہ یار مجھے یہ چیز نہیں ملی، یا میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا، یا فلاں نے میرے ساتھ اس طریقے سے بات کی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اینگر، جو ایک غصہ آتا ہے، تو اس کو ہم پازیٹیو سائڈ پر جو ہے استعمال کریں، اپنے گھروں کو جنت بنائیں. کیونکہ جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کے حالات چل رہے ہیں، گھروں میں آتے ہیں تو غصہ، میاں بیوی کی جو ہے آپس میں جو ایک کانفلکٹ ہے، ایک اختلاف ہے، جس میں جو ہے غصے کے اندر وہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو نہیں کہنے کی ہوتی، جس سے ہماری جو ہے نسل بھی جو ہے سفر کرتی ہے، وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، بیوی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، شوہر بھی افیکٹ ہو رہا ہے، ان کی ذہنی صحت بھی جو ہے خراب ہو رہی ہے. تو ہمارے برین کا اور ہمارے باڈی کا، ہماری ذہنی صحت کا اور ہماری جسمانی صحت کا آپس میں جو ہے
ایک کنیکٹ ہے، کوآرڈینیشن ہے. اگر آپ کی جسمانی صحت نہیں ہے، آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ کی ذہنی صحت بھی خراب ہوگی، وہ بھی نہیں بنے گی. اور اگر آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کی جسمانی صحت بھی خراب ہوگی. تو ہمارا برین جو ہے یہ ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر ہے، ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرنا، ہماری پوری فزک کو کنٹرول کرنا ہمارے برین کا کام ہے. تو ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جو ہے اپنی مینٹل ہیلتھ بنائیں، اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے ذریعے سے جو ہے اپنی فزیکل جو ہے اسٹرینتھ، فزیکلی جو ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. کیونکہ ہر چیز کوآرڈینیٹ کا نام ہے، ہر چیز میں کوآرڈینیٹ ہے. ٹھیک ہے، روزہ ہے تو اس کے ساتھ افطار بھی ہے، گرمی ہے اس کے ساتھ سردی بھی ہے. تو ہر چیز جو ہے ایک میانہ روی میں ہونی چاہیے. ہر چیز کو ہم نے دونوں طرف سے مینٹین کرنا ہے، دونوں طرف سے اس کو ایوریج پر لے کے آنا ہے. تو اپنی ایکسرسائز ڈائٹ کے ذریعے سے اور اپنے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنی غصے کو قابو میں کریں. اور سب سے بڑا جہاد تو وہی جہاد ہے جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرے. اور نفس کیا ہے؟ برداشت، قوت برداشت. یہ بظاہر تو غصے کو کنٹرول کرنا کوئی ایک عمل نہیں ہے، کوئی ایک جس کو ہم ایک عبادت سمجھتے ہیں کہ بھئی عملاً جو ایک عبادت ہے نہیں ہے. کوئی عملاً تو ایک عبادت نہیں ہے، مگر یہ ایک تقوی میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے غصے کو قابو میں کر کے، اپنے غصے کو برداشت، اس کی مینجمنٹ کر کے کس طریقے سے جو ہے ہم نے یہ ایک عبادت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. اور یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے ایک عبادت ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے کہ ہم اپنے غصے کو جو ہے قابو میں کریں. بہت سی جو ہے اگر کسی کو واقعی فزیولوجیکل ڈیزیز ہو جاتی ہے، کوئی فزیولوجیکل پرابلم ہے، کسی کو سیویئر بائی پولر ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، یا OCD آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، اگر بہت زیادہ جو ہے کرونک آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایگریشن آ جاتی ہے. تو وہ ایک چلو ٹریٹمنٹ کی اس کو ضرورت ہے، اس میں میڈیسنس کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے، تو اس میں ٹریٹمنٹ ہو. اگر برین ٹیومر ہے اس میں بھی بہت سی ٹائپس کے برین ٹیومرز ہے جس میں بہت زیادہ ایگریشن آتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے انسان، اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا. تو کچھ ایسی جو ہیں جو فزیولوجیکل کنڈیشن ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن نارملی جو ہے ہم اپنی وجہ سے جو ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم کنٹرول نہیں کرتے، تو اس کو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اپنے غصے کو مینیج کرنا ہے، اپنے گھر کو جو ہے جنت بنانا ہے. اپنے آپ کو وہ پھول بنائیں جس کو توڑ بھی دیا جائے تو خوشبو دینا بند نہ کرے. تو ہمارا ٹاپک آج کا یہی تھا کہ ہم نے غصے کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.